اپنے سینے کو اپنی طرف لوٹا کر واپس بھاگنے والے بن جائیں، بلکہ وہ سب کے سب یوں کہہ رہے تھے، اے آقا آپ کی شہادت سے پہلے ہم اپنا آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ ہوا یہی تھا کہ سب سے پہلے ان کے لشکر میں سے بہت سارے لوگ آگے بڑھتے گئے، ہر ایک شہید ہوتے گئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کربلا کی مبارک زمین پر، جبکہ اس وقت وہ زمین اور آسمان اس سارے منظر کو دیکھ کر دریائے فرات کا پانی اپنے آپ میں رو رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا کہ میں پانی ہونے کے باوجود بھی ان بزرگوں کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا ہوں۔ تو ایسے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بحق ہو گئی اور ان کو شہید کر لیا گیا۔ اور جاتے ہوئے بھی اس امت کی حسینیت کے نوجوانوں کو، اس امت کی حسینیت کا دعویٰ کرنے والے انسانیت کو یہ پیغام دیتے ہوئے گئے کہ وقت گمشان کی لڑائی چل رہی تھی، عصر کی نماز کا آتا ہے، عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے، مغرب کی نماز کا وقت آتا ہے، مغرب کی نماز سے پہلے شمشیر اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر حضرت حسین سے یہ کہتا ہے، ابھی تمہارے قتل کرنے کا وقت آ گیا ہے، نعوذ باللہ، آپ تیار ہو جائیے، ہم آپ کو جام شہادت آپ کے آگے حاضر کرنے والے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں، تھوڑا رک جانا، ابھی میرے نانا کے دین کو زندہ کرنے کا موقع ہے، تھوڑا رک جانا، ابھی میرے نانا کے خدا کے حکم کو بجا لانے کا موقع ہے، میں اس کو پہلے پورا کروں گا، بعد میں تم جو چاہتے ہیں کر لینا۔ اس طرح کہہ کر سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز مغرب ادا کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کے جام شہادت نوش فرما کر وہ روزہ جو تقریباً 3 دن سے یا اس سے زائد دنوں سے رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ افطاری کے وقت میں انہیں دریائے فرات کا پانی تک نہیں پیش کیا گیا تھا، آج وہ اللہ کے حکم کو، اپنے نانا کے دین کو زندہ کرتے ہوئے، جام شہادت پیتے ہوئے، افطاری اپنے نانا کے یہاں کرتے ہوئے انسانیت کو یہ سبق دیتے ہیں کہ رشتہ داری بعد۔ میرے واجب الاحترام عزیز نوجوانان اسلام اور عزیز بزرگوں، دوستوں، گھروں میں رہنے والی عزیز ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بعض ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے کہ دنیا کا وہ ایک آدمی ساری دنیا کی فضیلت کے برابر اپنا مرتبہ اور رتبہ رکھنے پر فائل ہے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے بعض بندوں کو پیدا فرماتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ ساری دنیا سے بھی اگر ناراض ہو جائے تو وہ بعض مقبول اللہ کے بندے دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں جن کا اخلاص اور جن کی مقبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کو ساری انسانیت پر نچھاور کرنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے مقبول بندے پیدا فرماتے ہیں کہ جو ایک ایک فرد، ایک ایک آدمی، ایک ایک امت اور ایک ایک دنیا کے برابر ہوتا ہے۔ خود اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ الحسین صبت من الاسباط، کہ یہ حسین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے لوگوں میں سے ایک ہی آدمی ہے، مگر یہ ایک آدمی ساری امت کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت پر رحمت فرمائی۔ اگرچہ کہ لوگ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور بعض لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے اپنے ماہ محرم سے اپنی نیتوں کو درست کر کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے عبرت حاصل کر کے پورا سال
اسلام اور شریعت پر گزارنے کی فکر کرتے ہیں، اور بعض لوگ اللہ معاف فرمائے اس کو ماتم کا ذریعہ سمجھ کر اپنے لیے غفلت کا سامان مہیا کر کے ان چیزوں کو زندگی میں وجود میں لاتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کا نہ اس بارے میں کوئی حکم ہوتا ہے، نہ اس بارے میں نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، نہ کسی تابعی تابعی اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم کی کوئی عادت ہوتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ماہ محرم الحرام کے اندر وجود میں لائی جاتی ہیں۔ حقیقت میں ماہ محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں 3 چیزیں دیکھنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور جذبہ کیسے تھا، اور دوسری چیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کیسے تھے، اور تیسری چیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے اعمال کیسے تھے۔ ان 3 چیزوں کو اگر ہم ماہ محرم الحرام میں دیکھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہمارے لیے کامیابی کی دلیل بن جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعمال سے کیسے اپنی زندگی کو سجایا تھا، جبکہ نانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تقریباً 6 سال 7 مہینے ہی زندہ تھے۔ گویا کہ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے ہی سال 6 سال 8 7 مہینوں کا ملا تھا، لیکن اتنی کم سنی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں ان کی زندگی کتنی اعلیٰ و بالا و برتر بن چکی تھی، اعمال کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، جذبہ اسلام کی وجہ سے۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اگر آدمی اس کو دیکھے گا تو سوچے گا کہ اتنی کم سن میں، اتنی کم عمر میں ان کے اندر اتنے بھلے اعمال اللہ کو، اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے زندہ ہو سکتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے اتنے بہترین اخلاق زندہ ہو سکتے ہیں، اور ان کے اندر جذبہ اسلام، جذبہ ایمان اتنی کم عمر میں اتنا زیادہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اگر ان 3 چیزوں کو آدمی دیکھے گا تو اس کے لیے محرم الحرام کا مہینہ کامیابی کی طرف رواں دواں کرنے کے لیے کامیاب ہو جائے۔ دیکھا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کیسے تھے۔ بعض روایات میں مفسرین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی کم عمر ہونے کے باوجود بھی ان کو محدثین میں سے شمار فرمایا۔ گویا کہ خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سن کر بیان کرنے والے تھے، اور 8 حدیثیں ایسی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں جو ہر آدمی کو ہر موقع پر ساتھ دینے والی ہے۔ ان میں سے وہ حدیث انا للہ و انا الیہ راجعون والی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے، اگر آدمی کی کوئی قیمتی معمولی چیز گم جائے، آدمی اس سے پریشان ہو جائے، تو اسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز اس کے لیے بھلی ثابت کرنا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ چیز اس کے ہاتھ میں واپس لوٹا دی جائے گی، کسی نہ کسی طرح وہ چیز اسے حاصل ہو جائے۔ اگر اللہ کی طرف سے اس چیز میں اس کے لیے خیر نہیں تھا، اگر وہ چیز اسے دوبارہ مل جاتی تو شر ثابت ہونا تھا، تو اللہ کی طرف سے اس چیز کو اس سے دور کر دیا جائے گا، مگر آدمی کو اس چیز کے گم ہونے سے افسوس تو ضرور ہوگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جب کبھی آدمی کو وہ چیز کے بارے میں یاد آ جائے کہ میری فلاں چیز اتنی قیمتی تھی، اگر اب ہوتی تو بڑا فائدہ ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے پرانے دور میں گویا کہ 20 سال 25 سال پہلے کم داموں پہ سیٹ خریدا تھا، آج جس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہو گئی، اس وقت کوئی مجبوری تھی آدمی کو وہ سیٹ بیچنا پڑا، آج اسے افسوس ہو رہا ہے کاش وہ چیز میرے پاس ہوتی، آج بڑے میں نفع میں ہوتا، فائدے کا قابل آدمی بنتا۔ اور اس وقت اس آدمی کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے وہ دکھ کی وجہ سے وہ ثواب اسے مرحمت فرمائیں گے جو آدمی اس کی گم ہوئی یا ہاتھ سے نکلی ہوئی چیز کے صدقہ کرنے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر وہ صحیح انسان مخلص آدمی ہے تو دوبارہ اس کے لوٹائے جانے کا فیصلہ فرمائیں گے یا اس کا نعم البدل اسے مرحمت فرمائیں گے۔ یہ جو بھی قیمتی علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سب کو مرحمت کی یا اعمال صالحات ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی کی گئی ہے کہ آدمی جب سفر میں پانی پر سفر کرنے لگے اسے قرآن پاک کی یہ آیت جو دعا کے طور پر ہمیں مرحمت کی گئی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اسے پڑھنا چاہیے۔ آدمی کی اس کے موت سے اسے حفاظت کا سامان مہیا کیا جائے۔ اور یہ حدیث میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ آدمی جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی ہر خواہش کو دبا دیا، اور اللہ نے جتنی زندگی اور جتنا اسے مال متا دیا ہے اس زندگی اور اس مال متے پہ وہ اللہ کے لیے راضی ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی دنیا میں کامیاب ہوگا۔ تو ایسی مقدس چیزیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں، یہ ان کی زندگی کے اعمال ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 گھنٹے میں رات اور دن میں تقریباً 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے ہیں۔ آج ہم حسینی دعویٰ کرنے والے حسینیت کا ایسے ویسے کام کرتے ہیں، لیکن اس دن کی شہادت کے غم میں ہمارے فرائض بھی ہم سے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کرنا۔ لیکن حسینیت کا دعویٰ کرنے والے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ کیسے ان کی زندگی تھی، وہ دن رات میں 24 گھنٹے میں اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک 1000 رکعت نفل نماز نہ پڑھ لیتے۔ ان کی زندگی کے اعمال کا کہنا کیا ہے؟ وہ موقع جب چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ ہو گیا تھا، دریائے فرات کا پانی ان کے اوپر بند کر دیا گیا تھا، کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے، مگر پھر بھی ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، اجازت طلب کی جاتی ہے سامنے والے لشکر سے کہ ہمیں ظہر کی نماز ادا کرنے کی اجازت مرحمت کی جائے، لیکن ظالم اس بات پہ اڑا ہوا تھا کہ ہم حسینی لشکر کو اپنی بات منوائے بغیر یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ ان کا تقاضا یہی تھا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور ان کی ماننے والے بن جائیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ یہ تھا کہ ہم وہ آدمی جو خلافت کے قابل نہیں ہیں اس کے ہاتھ پر کبھی بھی اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی بیعت کو تسلیم نہیں کریں گے، چاہے ہمارا اس میں سر کٹ جائے، ہم اپنا سر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ان کی یہ منشا تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہ دی جائے نماز کی، پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 کے لشکر کے ساتھ، وہ پورے کے پورے 70 پر 2 لوگ تھے، ان میں سے آدھے لوگوں کو یوں کہا جاتا ہے کہ آپ جنگ لڑتے رہو ہم نماز ادا کریں گے، پھر آدھے لوگوں کو یوں کہا جاتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد ہم جنگ کے لیے چلے جائیں گے اور ہم لڑائی لڑیں گے اور آپ نماز ادا کر لینا۔ یہ ان کی زندگی کے اعمال تھے۔ آج ہم نے ان کی زندگی کے اعمال کو چھوڑ دیا، بس ماتم کو مقصد بنا دیا۔
ان کے غم میں اپنے آپ کو اتنا منظرہ کر دیے کہ ایسے اعمال کرنے پر اتر آئے کہ اللہ بھی ناراض ہو گئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو گئے، اور ان کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض ہو گئے، جبکہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے ایک دن پہلے مہلت مانگ کر اپنے سارے لشکر کو جمع کر کے یہ وصیت فرمائی تھی کہ دیکھو میرے ماننے والوں، آج کا وہ دن ہے کہ میں تمہارے سے بات کر رہا ہوں، کل کا دن وہ آئے گا کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دشمن کی یہی خواہش ہے کہ وہ سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں، اگر میرے کو شہید کر دیا جائے گا تو تم سب کو آزاد کر دیا جائے گا، میری طرف سے تمہیں یہ پیغام ہے کہ تم واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر میں اپنی بہن سے مخاطب ہو کر یوں کہا تھا، اے میری چہیتی بہن، میرے انتقال ہو جانے کے بعد میرے نام کا ماتم مت کرنا، میرے نام پر سینہ کوبی مت کرنا، میرے نام پر جو ہے دھاڑے مار کے مت رونا، میرے نام پر ایسے ویسے خرافات والے کام مت کرنا، یہ میری تمہیں وصیت ہے۔ آج اس امت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ہی کو بلا دیا، ان کے اعمال کو دیکھنا چھوڑ دیا، ان کے اخلاق کو دیکھنا چھوڑ دیا، ان کی زندگی کے جذبہ اسلام کو دیکھنا چھوڑ دیا، اور اپنے آپ میں ایسے مسائل میں الجھ گئے، ایسے اپنے آپ کو ان کی محبت میں گرویدہ کر دیا کہ جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے، ایسے اعمال کرنے پر اتر آئے۔ اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ تو ایسے موقع پر ہم حسینی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو بجائے راضی کرنے کے ناراض کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اگر ہم ناراض کرنے والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شمار کیے جائیں گے تو ان کا ناراض ہونا وہ آقا کا ناراض ہونا شمار کیا جائے گا، اگر آقا ناراض ہو جائیں گے تو خدا پاک کی قسم خدا بھی ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے اس محرم الحرام سے ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی زندگی کو بتا کر یہی سمجھایا جاتا ہے کہ ہم بھی حسینی بنے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنانے والے سے حسینی بنے۔ کہ اعمال دیکھیے کیسے دن رات میں 1000 مرتبہ نفل رکعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی کے اخلاق اور ان کی زندگی کے اندر ادا کرنے کی صفت کیسی تھی کہ خود اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں کہا کرتے تھے کہ یہ بہترین سوار ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر بٹھا کر مسجد نبوی کی گلی میں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، کا نعم الراکب، کیا ہی بہترین سواری ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے عمر تھوڑا حسین کو دیکھ کر یہ بھی کہہ دو کہ اتنا بہترین سوار بھی سواری پر شمار کیا گیا ہے، اور سواری نے بہترین سوار کو اٹھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ حضرت حسن وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں جو جنت کی زمین شمار کی جاتی ہے، وہاں کودنے لگتے ہیں، کھیلنے لگتے ہیں، اچھل کود کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ ان کا گرنا کودنا دیکھنا برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کو رکھتے ہیں، ممبر رسول سے نیچے آتے ہیں اور اپنے دونوں نواسوں کو اٹھا کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اتنی محبت خود اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی۔
تو ان کے بارے میں آتا ہے کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ بتائیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کیا ہیں، ان کا اپنے والد کی اطاعت کے بارے میں جذبہ کیا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے لگیں کہ میرے حسین تو اتنے بہترین اخلاق والے اپنے والد کی اطاعت کرنے والے نوجوان ہیں، جب بھی کبھی میں نیچے بیٹھتا ہوں تو میرے برابر میں اوپر کے حصے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرتے نہیں، وہاں سے دور ہو جاتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی میرے آگے اپنے پیر پھیلا کر بیٹھتے نہیں، اور کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے آتے نہیں، میری ہم کلامی میں ان کی بات چیت آگے نہیں بڑھتی، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں جس تھالی میں کھاتا ہوں اس تھالی میں کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے میرے ساتھ آتے نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا ہے حسین کیا تم اپنے باپ کے ساتھ کھانا نہیں چاہتے؟ تو حضرت حسین کہنے لگے قربان جائیے ہر نوجوان کو آج ایسا حسینی بننا چاہیے، ہمارا حال کیا ہے، ہم اپنے والد کی بات پر اپنی بات اڑانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کی نگہداشت بہت دور اندیشی سے تیز کر کے یوں بتاتے ہیں کہ اس کے آگے آپ اپنی زبان نہیں کھول سکتے، ہم اپنی بیوی کی ماننے کے لیے اپنے والدین کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کی ماننے کے لیے اپنے والدین کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، والدین رات کا اکثر حصہ ہمارے انتظار میں بجائے نیند کے حوالے ہونے کے جاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا نوجوان بیٹا رات میں 9 بجے گھر سے گیا ہے، ابھی 2 بج رہے ہیں 3 بج رہے ہیں ابھی تک گھر نہیں آیا ہے۔ آج ہمارے حسینی نوجوانوں کا یہ حال ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کی تھالی میں ہاتھ ڈال کے نہیں کھاتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے بیٹے کیوں تم ہماری تھالی میں ہاتھ ڈال کے نہیں کھاتے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابا جان کسی چیز کی خواہش آپ کو ہو، آپ اسے نوش فرمانے کے ارادے سے اپنی برتن میں لے کر آئے ہو، کہیں میں اس کو نہ کھا جاؤں، آپ کی خواہش ویسی کی ویسی رہ جائے، یہ بے ادبی مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اپنے والد کی خواہش کا بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال رکھا تھا۔ ایسی حسینیت کی نوجوانی آج ہمارے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین کو ایسا درست کیا تھا اور ایسا انہیں راضی کیا تھا کہ ان کی رضامندی سے آقا نامدار حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ لیکن آج ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کردار، اخلاق کا نمونہ، ان کے ساتھ بات کرنے کا انداز اور ان کی بات پر اپنے آپ کو نہ ڈالنے کا تجربہ اور نہ ڈالنے کا ان کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کی مہارت، یہ ہمارے اندر بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو دیکھتے کہ ان کا ان کے والد کے ساتھ کیا معاملہ، اور صدقہ خیرات میں اتنا اعلیٰ پیمانے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ایک مرتبہ ایک مفلس غریب آدمی دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، اور جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے ہیں، غریب مفلس آدمی کھڑا ہوا ہے، سوال کر رہا ہے کہ میری فلاں ضرورت ہے اس کو پوری کر دی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خادم کو آواز دیتے ہیں، خادم دوڑتا ہوا تشریف لاتا ہے، خادم سے پوچھا جاتا ہے اے بتاؤ خادم بیت المال کے اندر کتنے دینار اور درہم باقی ہیں؟ تو خادم کہنے لگتا ہے اے آقا 200 درہم باقی ہیں جو آپ نے اہل بیت کے درمیان بانٹنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگتے ہیں وہ پورے کے پورے 200 درہم لے کر آؤ، اس غریب کو دے دو، اہل بیت سے زیادہ حقدار اور زیادہ ضرورت مند فی الحال یہ غریب آدمی ہے، اہل بیت کو ان 200 درہم کی ضرورت نہیں ہے، ان 200 درہموں سے اس مخلص غریب آدمی کی سب سے پہلے ضرورت پوری کی جائے۔
یہ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ اپنے اخلاق یوں پیش کر رہے تھے میرے اور آپ کے آگے، حسینیت کا دعویٰ کرنے والے نوجوانوں کے آگے، جب میدان کربلا میں پہنچے معلوم ہو گیا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، یہ بھائی تھے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی روانہ کر دیا تھا کوفہ کے جانب کے، وہاں کے احوال معلوم کر کے آئے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے والے ہیں یا ان کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ معلوم تو یوں ہوا ان کے بھائی کے پہنچنے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں نے پوری طرح ساتھ دیا، لیکن جب دبدبہ حاکم کی طرف سے ان کے اوپر آ گیا تو سب کے سب مکر گئے اور اپنا منہ پھیر لیا، بجائے ساتھ دینے کے نفرت کرنے لگی۔ وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جن کی پہلے ہی شہادت ہو گئی، کوفہ میں ان کو شہید کر دیا گیا، وہ مرنے سے پہلے یہی عبرت کی باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ قصے واقعات تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر ایمان کا جذبہ کیسے تھا اور زندگی درست کرنے کا ان کے اندر پہلو کیسا تھا، وہ کیسے اللہ کو ڈرتے تھے، یوں چاہتے تھے کہ مرنا تو ایک دن ضرور ہے لیکن مرنے سے پہلے میرا خدا میرے سے راضی ہو جائے، یہی ان کی زندگی کی تمنا تھی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے آ کر گھیر لیا اور ان کے شہید کرنے کا سارا نظام بنا دیا گیا، اور انہیں محسوس ہو گیا کہ ابھی مجھے شہید کیا جا رہا ہے۔ وہ لشکر عبید اللہ ابن زیاد کا جو ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوا تھا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، وہ لشکر میں ایک چاہنے والا محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر ملاقات کی، خفیہ طور پر اس نے پیغام پیش کیا کہ حاکم کی طرف سے یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ تو جیسے یہ بات حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے اپنی طرف سے خط روانہ کیا۔ اس خط کے اندر 3 چیزیں لکھی ہوئی تھیں، یہی اصل 3 چیزیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھی تھی، آپ اس خط کو آنے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر تک پہنچا دینا اور انہیں یوں کہہ دینا کہ لوگ اپنی بات سے مکر چکے ہیں، ساتھ دینے کے بجائے مخالفت کرنے کے لیے اڑ گئے ہیں، آپ اپنا واپسی کا ارادہ کر لیجئے، مدینے کی طرف آپ واپس ہو جائیں گے۔ یہ اصل حقیقت ہوتی ہے آدمی کے بارے میں کہ وہ اپنے دردمندانہ ساتھی کو، دوست کو، زندگی کے رشتہ داروں کو تکلیف میں، مصیبت میں دیکھ کر اپنے آپ کو پیچھے نہ کرے بلکہ ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھائی چارگی کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں آئے انہیں شہید کر دیا جائے، انہوں نے یہ چاہا کہ وہیں سے ان کی واپسی ہو جائے۔ یہاں پر ان کے ماننے والوں نے ان کے ساتھ دغا بازی کی۔ تو یہ بات پہلی تھی، ہمیں عبرت اس سے ملتی ہے کہ ہم بھی اپنوں کی مصیبت کے وقت میں ان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے رہیں۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے ہاتھ سے مدد کریں، ہاتھ سے نہیں مدد کر سکتے تو زبان سے 2 بول تسلی کے کہہ دے آخر درجے میں، یا کم از کم دل میں انہیں جگہ دیں کہ ہم تو نہیں کر سکتے، آخری درجے میں یہ تو کریں گے کہ انشاءاللہ ان کے حق میں اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور کر دیں۔ آج اہل غزہ پر یہی کربلا کا وقت چل رہا ہے اور یہی اوقات ہیں، حال ہی کی خبر ہے تقریباً 60 سے زائد لوگوں نے بھوک کی وجہ سے دم توڑ کے اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ اہل غزہ کا وقت ایسا چل رہا ہے جن پر ہر دن حسینیت کے کربلا کا مقام قائم کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں تو طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے مقابل میں کھڑے کیے جائیں، ان کا کم ہم کم تعاون کریں۔ زبان سے بھی آواز اٹھانا آج کے دور میں بڑا مشکل کام ہے۔ چلو یہ دونوں کام نہیں کر سکتے، آخری درجے میں ہم ان مسلمانوں کی
اپنے دلوں کے اندر محبت کو جگا کر اپنی ہر نماز میں اللہ سے دعا کرے، یا اللہ ہم ان کی مدد کے لیے تیرے سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے سے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر وہ ہمارا دامن پکڑیں گے، ہم حضرات انبیاء علیہ السلام کی مزاروں کو، بیت المقدس کو بچانے کے لیے اپنے تن من کی بازی لگا کر، اپنے بچوں کی شہادت کو اپنے ہاتھ میں لے کر آسمان سے خدا سے ندا کرتے تھے، اس کی مدد کو پکارتے تھے، ہمارے خون کے فوارے آسمانوں کی طرف اچھالے جاتے تھے، اس وقت تو مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمانیت کو نبھانے کے ناطے تم نے ہمارا کیا ساتھ دیا ہے؟ اگر ہمارے سوال کیا جائے گا تو ہم جواب نہیں دے سکیں۔ تو یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ بھائی چارگی یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا جائے، انہیں یہاں پر بلا کر شہیدیت کا تکلیف نہ دی جائے۔ تو دوسری بات اس کے اندر یہ لکھی ہوئی تھی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام تھا کہ میرے حق میں ایک آدمی کے 800 دینار قرض ہیں، میں نے یہاں آنے کے بعد کسی سے 800 دینار قرض لیا ہے، میری یہ وصیت ہے میرے انتقال کے بعد اس لشکر حسینی سے میں درخواست کرتا ہوں میرے اس قرض کو جو میں نے 800 دینار لے رکھے ہیں اس کو ادا کر دیا جائے، اس لیے کہ شہید پر بھی لیا ہوا قرض معاف نہیں کیا جائے۔ تو آدمی اگر زندگی میں قرض لیا ہے، سب سے پہلے نیت یہ کرے، چاہے ہاتھ میں طاقت ہو نہ ہو، مرنے سے پہلے انشاءاللہ اس قرضداری کے بوجھ کو زندگی سے دور کر کے جائے، ورنہ قرضداری کا بوجھ بڑا خطرناک بوجھ ہے۔ اگر صحیح آدمی عشق رکھنے والا، سلیم الطبع اور اچھے دل کا آدمی ہوتا ہے، وہ قرض لے لیتا ہے تو راتوں کی نیند اس کی اڑ جاتی ہے، وہ ہمیشہ پریشانی کے عالم میں وقت گزارتا ہے، کیوں سوچتا ہے کاش قرض نہ لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور چلو ہم نے جو لے لیا ہے اسے موت سے پہلے ادا کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ایک روپے کے بدلے میں 70 نیکیاں جس سے ہم نے قرض لی ہے اس کو دینا پڑے گا۔ ویسے تو ہم اعمال سے کوسے لبریز ہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں، ہمارے روزوں کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں، ہماری زندگی کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں۔ اگر کسی قرضدار کو ہمارے آگے قیامت کے آگے کھڑا کیا جائے اور یوں کہا جائے تم نے دنیا میں ان کے اتنے پیسے لے رکھے تھے، آج 1 روپے کے بدلے میں 70 نیکیاں دینا پڑے گا تو ہم کہاں دے سکیں؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو رہے ہیں، انہیں پتا ہے اللہ معاف فرما سکتے ہیں، اس لیے کہ شہید ہونے والے آدمی کے دنیا کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ ادا کرنا یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ نصیحت کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں کہ شہید کو بھی اللہ نے قرض معاف نہیں فرمایا ہے، میرے مر جانے کے بعد میں نے جو قرض لیا ہے اس کو آپ حسینیت کی جماعت کی طرف سے ادا کر دی جائے۔ آج حسینیت کا دعویٰ کرنے والے نوجوانوں سے یہی تقاضا کیا جاتا ہے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے چکر میں قرضدار بن کے زندگی نہ گزاریں، اپنے دوستوں سے قرض لے کر وہ اس گلی سے آ رہا ہے تو اپنے آپ کو اس گلی سے بھگانے والے نہ بنیں۔ خواہش تو چند دن کی ہوتی ہے، اگر ہم قرضدار بن جائیں گے ہمیشہ کی ذلت کے شکار ہو جائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اگر ہر ایک کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، اگر کسی کے انتقال کا وقت تھا، خاتمہ طے تھا، وہ دنیا سے قرضداری کے عالم میں چلا جائے تو قرضدار جس نے ہمیں قرضداری دی ہے وہ ہمارے جنازے میں آ کر یوں کہے گا کہ فلاں نے مجھے اتنا قرض دینا تھا، وہ دیے بغیر دنیا سے چلا گیا، اب میں کس سے اس کا قرض وصول کروں، یہ تو قرضدار بن کے دنیا سے جا رہا ہے۔ ایسی حالت ہماری ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو جام شہادت کے پینے سے پہلے ہم سب کو بطور عبرت کے نمونہ دیا تھا کہ زندگی کے اندر کسی کا قرض اپنے سر پہ رکھ کے زندگی نہ گزارے۔
اور تیسری نصیحت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، جب میرا انتقال ہو جائے مجھے اچھی طرح نہلا دھلا کر خبر کے حوالے کر دیا جائے، اس لیے کہ جس مٹی سے اللہ نے مجھے بنایا ہے اسی مٹی میں مجھے پہنچانا یہ میرے لیے بڑی عزت کی چیز ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، ایسے تو نہیں ہے کہ ہمارے انتقال کے بعد ہمارے رشتہ دار ہماری قدر نہیں کریں گے، ایسے ویسے ہماری میت کا غیر طریقے سے استعمال کریں گے، عزت تو ضرور کریں گے، بڑے ادب کے ساتھ نہلائیں گے، پورا اعمال کر کے ہمیں خبر کے حوالے کریں گے، ہمارے حق میں سارے ثواب بھی کریں گے، لیکن ہمیں اس سے یہ عبرت ملتی ہے کہ ہم اللہ سے اچھی موت طلب کریں، اس لیے کہ آدمی کو مرنا تو حقیقی ہے۔ حضرت مولانا منظور گیلانی رحمت اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ آدمی تو مر جائے گا مگر اسے کفن بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا معلوم نہیں۔ ایک آدمی بنگلور کا 2 کروڑ کا مالک تھا، اس کا اچانک کورونا کے موقع پہ انتقال ہو گیا، لوگ اسے ہاتھ تک لگانا نہیں چاہ رہے تھے۔ جس ٹیم نے لوگوں کے دفنانے کا نظام اپنے ذمہ لیا تھا، 2 کروڑ کے مالک کو اسکٹ کے اندر بند کیا بغیر دفن کے، اس کو خبر کے حوالے ایسے کیا گیا کہ جے سی پی سے کھودا گیا اور مٹی کے حوالے کر کے جے سی پی سے اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، جبکہ 2 کروڑ کا وہ مالک تھا، اس کے 2 کروڑ اس کے مرنے پر کفن تک کے کام نہیں آئے، تو یہ دنیا ہمارے کام آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ سے اچھی موت طلب کریں، یا اللہ اچھی موت ہمیں مرحمت فرما، تاکہ ہم جس عزت کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں اسی عزت کے ساتھ دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درخواستیں تھیں، انہوں نے اپنا پیغام بھیجا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ لشکر واپس کر دیا جائے، میرے اوپر سے قرضداری کا بوجھ میرے مرنے کے بعد کسی طرح ہلکا کر دیا جائے، اور میرے مرنے کے بعد میری نعش مبارک کو عزت کے ساتھ زمین کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ عبرت کی چیزیں ہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، زندگی میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ یہی سبق پڑھانے کے لیے آتا ہے کہ ایک کامل زندگی گزارنے والے حضرات صحابہ تھے، خدا کو کیا ضرورت تھی کہ جل جلالہ امن والہ نے ان کے حق میں ایسی مبارک آیتوں کا نزول فرمایا، یوں کہا کہ ہم دنیا کے اندر لوگوں کا امتحان لیتے ہیں اور اپنی طرف سے ان کے اوپر حالات ڈالتے ہیں، مصیبتیں ڈالتے ہیں، پریشانیاں ڈالتے ہیں، کبھی کوئی چیز کسی شکل میں آتی ہے، لیکن ہر آدمی کامیاب نہیں ہوتا، مگر ہم نے ان صحابہ کا امتحان ان کے اوپر حالات ڈال کے مصیبتیں ڈال کر نہیں کیا، بلکہ اللہ خود کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کی زندگیوں کا نہیں، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، وہ اپنے دلوں کے امتحان میں کامیاب بن گئے، ان کے دلوں کے اندر سچا پکا اللہ کا ڈر تھا، وہ اللہ کے ڈر میں کامیاب بن کے دنیا سے جانے والے بنے، کسی کا نہ لینا نہ کسی کو دینا، ایسی پاکیزہ زندگی گزار کے دنیا سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی طرف کوچ کرنے والے بنے۔ یہ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پانے والے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق، تو ان کو صحبت پہنچانے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کیسے ہوں گے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو کربلا کے میدان میں لایا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ان مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا تھا، ان کے بھائی آگے آ کر کہنے لگے کہ انہوں نے ہمارے بھائی کو شہید کر دیا ہے، ہم خون کا بدلہ خون سے لینا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیجئے آج ہی ہم بازار جنگ گرم کریں گے اور اس لشکر سے مقابلہ کریں گے، ہم تو وہ قوم نہیں ہیں کہ ہمارے آگے موت ہو اور ہم موت سے دور ہو جائیں، موت سے ڈر کر بھاگ جائیں، جبکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کی طرف یہ خط بھیجا تھا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ قوم ہے کہ یحبون الموت کما یحبون الاعاجم الخمر، کہ جس طرح عرب لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں، یہ صحابہ کی جماعت ایسے موت کو پسند کرتی ہے۔
تو ہم موت سے تو ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ موت سے ڈر کر بھاگ جائیں گے، ہم تو شہادت کا بدلہ ان کے خون سے لینا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیجیے ہم بازار جنگ گرم کریں گے۔ اس طرح کی درخواست تھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کیا، یوں کہا کہ ہم یہاں جنگ گرم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو یہاں بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو یہاں مسئلہ الجھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو یہاں مسئلہ سلجھانے کے لیے آئے ہیں۔ بہت ساری کوششیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی کہ معاملہ اخلاق سے نپٹ جائے، معاملہ جو ہے بجائے جنگ کے بھلائی کے ساتھ پورا ہو جائے، جبکہ حق کا جذبہ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے لیے نکلے تھے، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا کے اندر موجود تھے اس وقت تک نبوت کا بڑا مبارک دور چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نبوت کا دور بڑا عالی شان دور تھا۔ اس دور کے جینے والے، اس دور کے مرنے والے بڑے محبوب لوگ تھے، ان کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا کے اندر خلافت کا دور شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے خلیفہ بنائے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی چاروں خلفاء کا دور تھا، بنتے گئے خلیفہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تقریباً ایسے آدمی کو خلیفہ بنایا جاتا جس کے اندر 10 شرطیں ہونا موجود تھا، کہ وہ آدمی جو ہے ایمان والا ہو، وہ آدمی جو ہے بالغ ہو، وہ آدمی جو ہے عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، وہ آدمی جو ہے اچھے اخلاق والا ہو، وہ آدمی جو ہے اچھے اعمال والا ہو۔ ایسے بہت سارے اچھے اصول طے کیے گئے تھے، جن اصولوں کو دیکھ کر آدمی کو خلیفہ بنایا جاتا تھا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا تھا، یہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے بارے میں چوں چرا کرنا اپنی زندگی کے اندر بربادی کی دعوت دینا ہے۔ ہم کیا ان صحابہ کے بارے میں چوں چرا کر سکتے ہیں؟ کسی بزرگ نے کیا ہی قوم کہا ہے، ان سے جب سوال کیا گیا بتاؤ یہ تابعی جو صحابہ کو دیکھنے والے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرتبے میں بڑے ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبے میں بڑے ہیں؟ تو کہنے والے بزرگ نے یہی جواب دیا تھا، یہ صحابی رسول وہ آدمی ہیں، ہم ان کے گھوڑے کی نکیل تو دور کی بات، ہم ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے۔ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہنا، یوں کہہ دینا کہ انہوں نے ہی خلافت حضرت یزید کو دے دی تھی، ان کے بیٹے تھے یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قتل کیا۔ اس طرح کے الفاظ بولنا یہ ہماری زندگی کی ہلاکت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے بعض مرتبہ اجتہادی غلطیاں کروائی تھی تاکہ آئندہ آنے والی امت کے لیے سبق ملے۔ یہ خود اللہ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ ایک جنگ کا موقع تھا، ایک صحابی گمشان کی لڑائی میں آگے بڑھ رہے تھے، لڑائی کر ہی رہے تھے، اچانک ایسا کرتے ہیں وہ اپنی تلوار سے خود اپنی گردن کو ختم کر کے اپنے آپ کو شہید کر دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس منظر کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں بہتر ہوتا ہے آگے والے کی تلوار سے شہید کیا جاتا، لیکن انہوں نے کیا کیا پتہ نہیں ہے۔ اس طرح کہہ کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو خاموش کر لیتے ہیں۔ تو یہ نصیحت تھی حضرات صحابہ کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میدان کارزار میں، میدان جنگ میں آنے کے بعد کوئی آدمی دوسرا صحابی اس طرح کی غلطی نہ کرے۔
یہ اجتہادی غلطی اللہ کی طرف سے خود ہوتی ہیں۔ اللہ کروا کر انسانیت کو سبق پڑھاتے ہیں کہ آپ اس طرح کی غلطی نہ کرو۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے حضرات صحابہ کے حق میں اپنی زبان کو کھولنا یا اپنی زندگی کی ہلاکت کی طرف دعوت دینے کی بات ہے۔ اس لیے کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا مت کہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، آدمی جوش میں آ جاتا ہے، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کے غالب ہونے کی وجہ سے سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، اور نعوذ باللہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں برا بھلا کہنے لگتا ہے، جبکہ قل اللہ نے فرمایا تھا اولئک هم الصادقون، یہ صحابہ کی جماعت بڑی سچی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا تھا اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ کی جماعت کامیاب ہو کے دنیا سے آخرت کی طرف گئی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ان صحابہ کے بارے میں کیوں شرع کرنے والے؟ ایک اشتہاری غلطی ہو گئی، اتنا ہی ہم بھی کہتے ہیں، اس کے آگے ہم اپنی زبان نہیں کھولتے۔ لیکن حضرت یزید کے اندر وہ سارے شرائط خلیفہ بننے کے نہیں تھے، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایمانی جذبہ رکھنے والے، ایمانی حرارت رکھنے والے اپنے آپ کو کھڑا کیا، یوں کہا کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کا خون دوڑ رہا ہے، یہ کیسے اس بات کو گوارا کرے گا کہ ایک آدمی صحیح نہ ہو اور اسے انسانیت کے اختلاف پہ بٹھا دیا جائے؟ اس کا اختلاف ہمارے نزدیک محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم اس اختلاف سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیں گے، ہم اس اختلاف کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے اپنا قلم اٹھایا تھا کہ اس اقتدار سے ہم راضی نہیں ہیں، یہ اقتدار اس آدمی کو دے دیا جائے جیسا کہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین موجود تھے، اور ان کے اندر ان 10 چیزوں کی قابلیت موجود تھی۔ وہ قابل ایمان والے تھے، سچے پکے نمازی تھے، ان کی زندگی کے اندر انصاف تھا، وہ سب سے بہترین دنیا کے زمین کے آدمی شمار کیے جاتے تھے۔ ایسے کسی صحابی کو یہ اقتدار دے دیا جائے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمانی جذبے کو لے کر اس کام کے لیے نکلے تھے۔ اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ نواسا ہو تو اپنے نانا کے دین پر ایسا نواسا ہو کہ اس کے آگے حق کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو دوبارہ کرنے کے لیے، اسلام کی غیرت کو آسمانوں پہ چمکانے کے لیے اگر نواسے کی نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جان بھی جاتی ہے تو جان بھی ہم اپنی طرف سے حاضر کریں گے۔ یہ اللہ کو اس انسانیت کو دکھانا پسند تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دین کو بلند کرنے کے لیے رشتہ داری کا سامنا نہیں کیا جائے گا، دین کو بلند کرنے کے لیے محبت کا سامنا نہیں کیا جائے گا، دین کو بلند کرنے کے لیے اپنے سے بڑوں کی بات کا سامنا نہیں کیا جائے گا، دین کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پیغام کو مانا جائے گا۔ تو اس بات کو سمجھایا نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنے نانا کے دین کو بلند کرنے کے لیے یزیدیت کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس ایک حسین نہیں تھے بلکہ ان کی ساری جماعت تھی 72 کی، جس کے اندر بچے بھی تھے، جس کے اندر عورتیں بھی تھیں، جس کے اندر عمر دراز لوگ بھی تھے، سب کے سب میدان کربلا میں آ کر وہ وصیت کی تھی لڑائی سے ایک دن پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یزیدی لشکر کو بس حضرت حسین کا جسم چاہیے، جیسے مجھے قتل کر دیا جائے گا تم سب آزاد ہو جاؤ گے، تم سب کے سب لوگ اپنی طرف اپنے گھروں کو واپس ہو جانا۔ تو سارے کے سارے لشکر نے ایک آواز ہو کے یوں جواب دیا تھا، ہم یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کو شہید کیا جائے اور غلام اپنے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ کر اپنے سینے کو اپنی طرف لوٹا کر واپس بھاگنے والے بن جائیں، بلکہ وہ سب کے سب یوں کہہ رہے تھے اے آقا آپ کی شہادت سے پہلے ہم اپنے آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے ان کے لشکر میں سے بہت سارے لوگ آگے بڑھتے گئے، ہر ایک شہید ہوتے
گئے، شہید ہوتے گئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کربلا کی مبارک زمین پر، جبکہ اس وقت وہ زمین اور آسمان اس سارے منظر کو دیکھ کر دریائے فرات کا پانی اپنے آپ میں رو رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا کہ میں پانی ہونے کے باوجود بھی ان بزرگوں کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا ہوں۔ تو ایسے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بحق ہو گئی اور ان کو شہید کر دیا۔ اور جاتے ہوئے بھی اس امت کی حسینیت کے نوجوانوں کو، اس امت کی حسینیت کا دعویٰ کرنے والے انسانیت کو یہ پیغام دیتے ہوئے گئے کہ وقت گمشان کی لڑائی چل رہی تھی، عصر کی نماز کا آتا ہے، عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے، مغرب کی نماز کا وقت آتا ہے، مغرب کی نماز سے پہلے پہلے شمرجل اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر حضرت حسین سے یہ کہتا ہے ابھی تمہارے قتل کرنے کا وقت آ گیا ہے، نعوذ باللہ، آپ تیار ہو جائیے، ہم آپ کو جام شہادت آپ کے آگے حاضر کرنے والے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں تھوڑا رک جانا، ابھی میرے نانا کے دین کو زندہ کرنے کا موقع ہے، تھوڑا رک جانا، ابھی میرے نانا کے خدا کے حکم کو بجا لانے کا موقع ہے، میں اس کو پہلے پورا کروں گا، بعد میں تم جو چاہتے ہیں کر لینا۔ اس طرح کہہ کر سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز مغرب ادا کرتے ہیں، پھر اپنے آپ میں جام شہادت نوش فرما کر وہ روزہ جو تقریباً 3 دن سے یا اس سے زائد دنوں سے رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ افطاری کے وقت میں انہیں دریائے فرات کا پانی تک نہیں پیش کیا گیا تھا، آج وہ اللہ کے حکم کو، اپنے نانا کے دین کو زندہ کرتے ہوئے، جام شہادت پیتے ہوئے، افطاری اپنے نانا کے یہاں کرتے ہوئے انسانیت کو یہ سبق دیتے ہیں کہ رشتہ داری بعد میں ہیں، سب سے پہلے اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہے۔ تو یہ حسینیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم بھی دنیا کے اندر حسینیت کا دعویٰ کرنے والے حقیقی سچے پکے حسینی بنیں، تب جا کر کما حق و عاشق رسول بنیں گے، تب جا کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والے بنیں گے، ورنہ تو ہم ایسے خرافات میں، ایسے بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کی انتہائی نہیں، یہاں تک کہ محرم کے مہینے ہی کو منحوس سمجھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ شہادت تو ایک بہت زبردست فضیلت کی چیز ہے۔ کل قیامت کے دن جب اہل جنت کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے اے جنتیوں بتاؤ تمہارے دلوں کے اندر اور کیا تمنا باقی ہے؟ جنت میں جنتی چلے جانے کے بعد اپنی تمنا کا اظہار کرے گا اللہ کے دربار میں، وہ یہ تمنا کریں گے یا اللہ ہم تیرے دیدار کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے دیدار بھی کرا دیا جائے گا۔ پھر سوال کیا جائے گا اے جنتیوں بتاؤ اور کیا تمہاری تمنا ہے؟ اس وقت شہداء کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے یا اللہ ہماری یہ تمنا ہے کہ تو دوبارہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے، ہمارے حق میں دوبارہ جنگ کا نظام قائم کر دیں، ہم تیرے نام پہ لڑنا چاہتے ہیں اور ہم تیرے نام پہ شہید ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو ہمیں شہید ہو کر جام شہادت پینے میں مزہ آیا ہے، اس مزہ کے آگے جنت کا مزہ بڑا پھیکا ہے۔ تو یہ شہادت اتنی بلند چیز ہے کہ جنتی جنت پہ جانے کے باوجود بھی دنیا کی شہادت کی تمنا کریں گے، تو بتائیے شہادت کہاں سے منحوس ہو سکتی ہے؟ تو بتائیے محرم الحرام کا مہینہ جس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جام شہادت پلایا گیا، یہ مبارک مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ تو کوئی چیز نحوست والی نہیں ہوتی ہے، نحوست کا آدمی کے دل میں اور دماغ میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، آدمی جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ آدمی یہ گمان کرتا ہے بلی اگر آج چلی جائے گی اپنا کام خراب ہو جائے گا، وہ ویسے ہی اس کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، کیا آدمی اپنا کام بنا لے جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس طرح کا گمان پال لیا۔
اور آدمی یہ گمان نہیں کرتا بجائے بلی آنے کے کتا آ جائے گا تو اپنا کام خراب ہوگا، تو جب بھی کتا آتا ہے آدمی کا کام بن جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بلی تو چھوٹا جانور ہے، کتا اس سے بڑا جانور ہے، بلی آتی ہے تو کام بدل جاتا ہے، کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور بڑا اس سے جانور کتا آتا ہے، جبکہ بلی کو کئی صحابہ نے بھی پالا ہے، اور کتے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ تو کتا آنے کے باوجود بھی کام کیوں خراب نہیں ہو رہا ہے؟ اصل وجہ تو کتے بلی کی نہیں ہے، اصل وجہ تو اپنے دل و دماغ کی ہے۔ آدمی برا گمان کر لیتا ہے، بری سوچ پال لیتا ہے تو اس کا کام بننے کے بگڑ جاتا ہے۔ آدمی اگر اچھا گمان پالے گا، اچھی سوچ رکھے گا، اللہ کی طرف سے اس کا نظام صحیح کیا جائے گا، تو محرم کے مہینے کو شہادت کی بنیاد پہ منحوس نہ سمجھے، یہ تو بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بڑی فضیلت والی چیز دے کر دنیا سے بالا بلند کیا ہے، جامع شہادت کا مرحلہ پیش فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ حدیث بیان فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، یہ حضرت حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستیاں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے اللہ سے درخواست فرمائی تھی، یا اللہ میں درود پیش کرنا چاہتا ہوں میرے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالمشافہ، آمنے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز عشاء پڑھا کر جلدی جلدی تشریف لے جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کے اندر ایک خواہش لے کر آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے لیے کہ ان کی امی نے ان سے فرمایا تھا، اے حذیفہ جب تم نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو تم تمہاری اور تمہارے امی کی مغفرت کی دعا کی درخواست کر دینا۔ تو اس درخواست کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا ہی رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی آہٹ سن کر یہ کہہ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت حذیفہ ہیں اور ان کی یہ درخواست ہے کہ میں ان کے لیے اور ان کی امی کے لیے دعا کروں، تو میں دعا کرتا ہوں غفر اللہ حذیفہ والام، یا اللہ حضرت حذیفہ کی اور ان کی امی کی مغفرت فرما دے۔ جس بات کو لے کر آئے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات پوری ہو گئی، اب کوئی بات ہی نہیں رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، یہ بات ہی کرنا چاہ رہے تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں، اے حذیفہ معلوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیوں اتنا جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ جس وقت سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج ایک فرشتہ پہلی مرتبہ آسمان دنیا سے میرے پاس آیا ہے، اس نے اللہ کے دربار میں درخواست پیش کی تھی، یا اللہ تو مجھے اس بات کی اجازت دے دے کہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کر ان کے اوپر درود پیش کرنا چاہتا ہوں، کہ مجھے ان کے اوپر درود پیش کرنے کی اجازت دے دے۔ تو اس فرشتے کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی، جاؤ تم میرے آقا کے سامنے کھڑے ہو کر درود پیش کرنا۔ اور جو اجازت کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس فرشتے کو یہ حکم دیا، اور میرے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ سلام پیش کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرات اہل بیت کو، اس طرح کا میری طرف سے اہل بیت کی طرف سلام پیش کر دینا۔ تو اندازہ لگائیے وہ فرشتہ نبی پر درود پیش کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ نے خود اہل بیت پر اپنا